نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تعمیر حیات میں اور ہم سب کے لیے بڑی نصیحت بھی ہے، سبق بھی ہے اس میں۔ ربیع الاول کے زمانے میں جو دین کے نام پر جو سب کچھ ہو رہا ہے اس پر انہوں نے توجہ دلائی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ مکہ کی جھلستی ہوئی پہاڑوں کے دامن میں تپتی ہوئی ریت پر 2-4 قدم چل لیں، پھر اپنے پاؤں کے آبلوں اور چھالوں سے پوچھیں کہ ان پر کیا گزرتی ہے، جن کو صرف اس پاداش میں کہ وہ 12 ربیع الاول کو آنے والے رسول پر ایمان لائے ہیں، اس تپتے ہوئے ریگزار پر لٹا کر سینے پر گرم اور بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا کہ ہل بھی نہ سکے۔ ذرا اس کربناک منظر کو دیکھنے کی تاب ہو تو نظر اٹھائیے اور دیکھیے، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو ایک ستون پر لٹکا دیا گیا۔ قبائل کے نوجوان ان پر تیروں کی بارش کر کے اپنے دل کے ارمان نکال رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو جو اذیتیں پہنچائی گئی ہیں، اس اذیت میں سے حضرت خبیب کے ساتھ جو معاملہ ہوا، بخاری شریف میں تفصیل سے ہے واقعہ یہ۔ تیروں کی بارش کر کر اپنے دل کا ارمان نکال لیں۔ ایک کہتا ہے کہ کہو، کیا اب یہ پسند کرو گے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، تم کو آزاد کر دیا جائے گا، اور تمہاری جگہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ کہ تم کو جو پھانسی پہ لٹکایا گیا ہے تمہاری جگہ آپ آ جائیں تو کیا تم پسند کرو گے؟ جواب ملتا ہے، ہماری جگہ ہمارا محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور میں چھوڑ دیا جاؤں، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھے اور میں چھوڑ دیا جاؤں۔ اب آپ اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں اور تھر تھراتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ ذرا حضرت خباب کی پیٹھ کھول کر دیکھیے، یہ جو برس کے سے داغ نظر آ رہے ہیں، یہ اس کے ہیں کہ ان کو آگ پر لٹا دیا گیا تھا اور ایک شخص نے سینے پر پاؤں رکھ دیا تھا کہ پیٹھ زمین سے لگ جائے اور آگ کے انگارے جسم سے چپک جائے۔ اتنی اذیت پہنچائی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت انہوں نے اپنی پیٹھ کھول کے دکھائی تھی ایک مرتبہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضبط نہیں کر سکے اس وقت، اور آنسو آگے فوراً کیا ہوا؟ کہا یہ مکے والوں نے میرے ساتھ معاملہ کیا، انگاروں پر لٹال کر کے اور جسم کو دبایا تاکہ وہ انگارے جسم میں پیوست ہو جائیں اور پورا میرا وجود ہی ختم ہو جائے اس میں۔ یہ نازوں میں پلے یہ مصعب ابن عمیر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے میں میں نے مصعب ابن عمیر سے زیادہ خوش وضع، خوب رو، جامع زیب اور ان سے زیادہ ناز پروردہ کسی اور کو نہیں دیکھا، لیکن یہی مصعب ابن عمیر جب چھپ چھپا کر اسلام لائے اور قبیلے والوں کو خبر ہو گئی تو ان کو پکڑ کر قید کر دیا اور ہجرت حبشہ تک قید میں رہے۔ یہ حضرت عثمان ابن مظعون ہیں۔ اسلام لانے کے بعد ولید ابن مغیرہ کی پناہ لے لی تھی، لیکن کچھ ہی دنوں بعد ان کی غیرت ایمانی نے گوارا نہ کیا کہ کسی مشرک کی پناہ میں رہیں۔ بالآخر ایک مشرک سے کہا سنی کے بعد اس نے ان کی آنکھ پر ایسا تماچا مارا کہ ان کی آنکھ جاتی رہی۔ یہ خون سے لت پت خاتون حضرت عمر کی بہن فاطمہ ہے، اور بھائی ہے کہ زد و کوب نے ان کو لوہ لوہان کر رکھا۔ آخر بہن کے خون کی اس لالی نے بھی بھائی کے پتھر دل کو مم کر دیا۔
کچھ سوچا، پھر پوچھا، پھر بھی بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہو گئے۔ یہ شیب ابی طالب ہے۔ سنیے اس گھاٹی سے بچوں کے رونے اور بلانے کی کیسی کربناک آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول اور ان کے فدائیوں اور ہم نواؤں کا مقاطعہ کر دیا گیا۔ وہ اس گھاٹی میں محصور ہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں پہنچ رہا ہے۔ یہ عرصہ 2-4 ہفتہ مہینہ کا نہیں تھا، بلکہ اس حال میں پورے 3 سال گزر گئے۔ ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا، بچے بلگ رہے ہیں، بڑے بڑے ببول کی پتیاں کھانے پر مجبور ہیں۔ ادھر دیکھیے رات کی تاریکی میں کاشان نبوی پر گھیرا ڈال دیا گیا، آپ باہر نہ نکل سکیں۔ صبح ہوتے ہی آپ کا کام تمام کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے کس طرح نکلے وہ آپ کو معلوم ہے۔ آپ اپنے رفیق غار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں، اور غیظ و غضب میں بھرے ہوئے کفار آپ کی تلاش میں سرگرم عمل ہے۔ پکڑنے والوں کے لیے انعام مقرر کیا جا چکا ہے۔ غار کے اوپر کفار کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ کیسی بے کسی کا عالم ہے۔ یہ جو کچھ آپ نے دیکھا سنا ایک جھلک ہے ابتلا و آزمائش کے ان پہاڑوں کی جو ان پر اور ان کے صحابہ پر توڑے گئے، جن کی یاد میں عید میلاد النبی کے نام سے سیرت کے جلسے منعقد ہوں، جلسے ہوں، نعتیہ مشاعرے ہوں، پوری رات میلے کا سا سما ہو، رنگ نور کا سیلاب چل رہا ہو، اور جب مسجد کے میناروں سے مؤذن کی صدا گونجے گی کہ نماز کے لیے آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، تو محبت رسول کے یہ دعوے دار دین کے خراٹے لے رہے ہوں گے۔ جبکہ اس ذات عالی کا جس کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے ارشاد ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میلاد میں معراج کا بھی ذکر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کی بات تو رات بھر جاگنے میں گزر گئی۔ اب ذرا تھم جائیے، سوچئے، غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے وہ تکلیفیں اور مشقتیں کیوں جھیلی تھی جن کا ذکر ہوا؟ کیا صرف اس لیے کہ تاریخ میں ان کے صبر و ثبات اور استقامت کا تذکرہ ہو، یا اس لیے کہ اپنی اس قوت ایمانی اور اخلاص اور صرف ایک کی بڑائی کے اعتراف اور اس کے سامنے جھکنے کی عملی دعوت دیں؟ ان کے اس عملی کردار سے آنے والی نسلوں کو روشنی ملتی رہے، اور وہ اپنی زندگی کے ایمانی اور عملی سانچے کو اسی سانچے میں ڈھال لیں جس سانچے میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈھالا تھا۔ اس مہینے کا اصل جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغام کو اور جس نظام زندگی کو لے کر کے آئے، جس کے لیے آپ نے اور آپ کے صحابہ نے مشقتیں، مصیبتیں، تکلیفیں ایسی برداشت کی ہیں کہ آج ان کا تذکرہ اگر کیا جائے تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے کیسے کیسے مصائب برداشت کیے۔ آج انہی کے نام پر وہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں جو گویا جس چیز کو آپ مٹانے کے لیے آئے تھے، اور وہی خرافات سب ہماری زندگی کے اندر آ رہی ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑے غیرت کی بات بھی ہے اور بڑے سبق کی بات ہے کہ جس نبی نے اور اب اس کی اور ان کے صحابہ نے جس چیز کے لیے قربانیاں پیش کی تھی، آج وہ ہماری زندگی سے نکل چکی ہے۔ ربیع الاول کا ابھی 12 تاریخ گزری ہے۔ آپ کے نام پر جو کچھ ہوا، نہ اس میں مسجد جانا، نہ جماعت میں جانا، نہ نماز میں شریک ہونا، بلکہ اور ساری خرافاتیں، اس سے دوسروں کو کیا پیغام جا رہا؟ ظاہر ہے اور لوگ جس طرح اپنے بڑوں کی پیدائش کے موقع پر جو معاملہ کرتے وہی ہم کر رہے، تو ہم نے ان میں فرق ہی کیا باقی رہا؟ وہ تو بالکل معاملہ یکساں ہو گیا۔
اس لیے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں بھی، سنیں بھی اور اس کے اوپر عمل کریں، اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالنے کی ہم کوشش کریں۔ اصل چیز یہ ہے، محض محبت کا اظہار کر لینا یا نعرے لگا لینا، یہ سب چیزیں نہ دین کا مزاج ہے، نہ اس کا مطالبہ اور تقاضا ہے۔ دین کا تقاضا آپ کی محبت کا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کی اقتداء کرنا، اور جو چیزیں آپ نے ناپسند کی ہیں، جن چیزوں کو آپ نے مٹایا، منع کیا، ان چیزوں سے بچنا، اور جو چیزیں آپ نے کی ہیں ان چیزوں کو کرنا، ان سے محبت رکھنا اور ان چیزوں کو عام کرنا، پھیلانا، یہ ہے آپ کی محبت کا اور آپ کی غلامی کا تقاضا۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کے طریقے پر عمل کرنے والا بنائے۔